یہ نوجوان عالم دین ماشاءاللہ گاؤں گاؤں بھٹکتے ہوئے امت کو جگا رہا ہے کہ جاگو نوجوانوں، پکڑ لو کتابوں، کامیاب ہو جاؤ۔ یہ میرے والد کا خواب ہے، یہ میری والد کی آواز ہے، کتابوں کو پکڑ لو، سکولز میں آنے لگو۔ یہ آواز ہے مولانا غلام بستانوی صاحب کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ کی فصیلیں جب لرزتی ہیں، ادارے کی بنیادیں جب آزمائشوں سے ٹکراتی ہیں، تو ایسے وقت میں اللہ کچھ شخصیات کو ثابت قدمی کا مینار بنا دیتا ہے۔ آج وہی منظر جامعہ کلکوا میں دکھائی دیتا ہے۔ مولانا حذیفہ صاحب وستانوی ایک نوجوان، ایک وارث، ایک ذمہ دار شخص جو ابھی تک اپنے عظیم والد مولانا غلام محمد وستانوی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے غم سے پوری طرح سنبھل بھی نہیں پائے تھے۔ والد کا سایہ ہٹ جانا کوئی معمولی بات نہیں۔ ایک رہبر چلا جائے تو زندگی کی پگڈنڈی بھی خالی محسوس ہونے لگتی ہے، اور اسی نازک لمحے میں جامعہ پر ایک ایسی آزمائش آ پڑی کہ جس نے ماحول کو بھاری کر دیا، دلوں کو پریشان کر دیا اور حالات کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ اس سے پہلے بھی جامعہ نے مشکلات دیکھی تھیں، مگر تب مولانا حذیفہ صاحب کے ساتھ ان کے والد کا ہاتھ تھا، مشورہ بھی تھا، دعائیں بھی تھیں، اور ایک مضبوط سہارے کی طرح ساتھ بھی تھا۔ لیکن آج وہی ذمہ داریاں، وہی بوجھ، وہی دباؤ، مگر کندھے تنہا ہیں۔ یقیناً ایسے وقت میں والد کی یاد دل کو چیر کر رکھ دیتی ہے، لیکن یہی وہ مقام ہے کہ جہاں شخصیتیں ٹوٹتی نہیں بلکہ تراشی جاتی ہیں۔ دوستو، ہم نے حضرت مولانا حذیفہ صاحب کی زندگی، ان کی جد و جہد، ان کا صبر، ان کی قیادت اور ان کے اندر چھپی عظمت پر ایک خصوصی ویڈیو تیار کی ہے۔ آپ جب وہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ واقعی عظیم باپ کی چھوڑی ہوئی میراث ایک عظیم بیٹے کے ہاتھوں سنبھل رہی ہے۔ امت مسلمہ کی کوکھ ابھی اتنی بانج بھی نہیں ہوئی کہ لال و گوہر نایاب ہو جائیں۔ یہ سچ ہے کہ کامیاب ہیں لیکن نایاب نہیں ہیں۔ بھارت کے مختلف علاقوں میں مختلف عناوین سے ایسے بہت سے عظیم شخصیات ہیں جو امت مسلمہ کے حال اور مستقبل کے لیے واقعتاً فکر مند ہیں۔ انہی عظیم شخصیات میں ایک عظیم نوجوان عالم دین حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی بھی ہیں۔ حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی مشہور عالم دین حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی کے منجھلے صاحبزادے ہیں۔ بھارت کے عظیم دینی و عصری درسگاہ ازہر مہاراشٹر بلکہ ازہر ہند جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکل کوا کے معتمد ہیں۔ آپ کی فراغت جامعہ اکل کوا سے ہی ہوئی اور مکمل تعلیم و تربیت بھی اسی گہوارے میں ہوئی۔ اللہ نے آپ کو فکری اور تخلیقی ذہن و دماغ سے نوازا ہے۔ آپ جہاں بہترین خطیب ہیں وہیں بہترین قلمکار بھی ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمت اللہ علیہ نے آپ کے قلم کی تائید و توثیق کی ہے۔ آپ فراغت کے بعد جامعہ اکل کوا میں ہی ایک استاذ کی حیثیت سے خدمت کرنے لگے، لیکن دور بین اساتذہ نے آپ کی قابلیت اور صلاحیت کو جلد ہی بھانپ لیا اور آپ کو جامعہ اکل کوا کے انتظامیہ کا حصہ بنا دیا۔ آپ نے جامعہ اکل کوا کے انتظامی امور میں بہت ساری اصلاحات کی ہیں، اور اب ایک مدت سے باقاعدہ آپ ہی انتظامی امور سنبھالے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو ذوق مطالعے سے بھی خوب نوازا ہے۔ آپ اس سلسلے میں اکابر و اسلاف کی یادگار ہیں۔ آپ جس عنوان پر بحث کرتے ہیں اس کے تمام لوازمات پر بھرپور روشنی ڈالتے ہیں۔ چونکہ آپ ایک عظیم درسگاہ کے عظیم ترین ذمہ دار ہیں، اس لیے طلبہ کی تعلیم و تربیت آپ کا خصوصی مشغلہ ہے۔ آپ اپنی تمام تر فکر و صلاحیت اسی اہم مشغلے میں صرف کرتے ہیں۔ طلبہ کے معاملے میں آپ کو اللہ نے جہاں ایک مربی باپ کی طرح تربیت کے سلیقے سے نوازا ہے، وہیں اللہ نے آپ کو ایک مشفق ماں کا دل بھی دیا ہے۔
اگر میں یہ کہوں کہ بھارت میں اتنی کم عمر میں اتنی بڑی ذمہ داری صرف مولانا حذیفہ صاحب وستانوی سنبھال رہے ہیں تو میری یہ بات یقیناً سچی ثابت ہوگی۔ آپ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب سے بیعت ہیں۔ جس طرح حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب تجارت و معیشت میں خصوصی مہارت رکھتے ہیں، اسی طرح مولانا حذیفہ صاحب وستانوی کو بھی اس موضوع سے اچھی خاصی دلچسپی ہے اور اس عنوان پر آپ کافی گہرا مطالعہ رکھتے ہیں۔ آپ جامعہ عقل کوہ کے طلباء کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے ہیں۔ تعلیم و تربیت سے لے کر کھانا، کپڑا، تیل، صابن تک کا انتظام اس طرح سے فرماتے ہیں جیسے ماں اپنے بچوں کے لیے فکر کرتی ہے۔ اللہ نے آپ کو اپنے والد محترم کی طرح ذوق سخاوت سے بھی نوازا ہے۔ آپ ایک طالب علم کے لیے بلکہ آپ ہر طالب علم کی طرف سے فکر مند رہتے ہیں۔ بسا اوقات طالب علم کی بڑی سی غلطی صرف اس لیے نظر انداز کر جاتے ہیں کہ شاید اسی طرح بچے کی اصلاح ہو جائے۔ آپ بہت اچھے مضمون نگار بھی ہیں۔ آپ کے مضامین کے کئی خصوصیات ہیں، جس میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ جو عنوان اٹھاتے ہیں اس کا حق ادا کر دیتے ہیں، کسی زاویے سے کچھ باقی نہیں چھوڑتے، خواہ مضمون کتنا ہی طویل ہو جائے۔ حضرت مولانا حذیفہ صاحب وستانوی نے لاک ڈاؤن کے پریشان کن موقع پر طلباء جامعہ عقل کوہ کے لیے جو عظیم ترین خدمت انجام دی ہے اسے بطور مثال ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت ہر شخص اپنے وطن پہنچنے کے لیے پریشان تھا۔ ہزاروں کلومیٹر کا سفر پیدل کیا جا رہا تھا اور اس اذیت ناک سفر میں کتنی جانیں بھی جا چکی تھیں۔ سن 1947 اور سن 2020 میں صرف اتنا فرق ہے کہ اس وقت کی تصاویر سادہ تھیں اور اس وقت کی تصاویر رنگین ہیں۔ خیر، جب لاک ڈاؤن کے کچھ دنوں بعد سرکاری طور پر دور دراز علاقوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے کچھ چھوٹ ملی تو حضرت مولانا محمد حذیفہ صاحب وستانوی بھی حرکت میں آ گئے اور مقامی انتظامیہ سے ملاقات کر کے جامعہ عقل کوہ میں مقیم دسیوں ہزار طلباء کو ان کے وطن تک پہنچانے کی عظیم ترین کوشش کی اور آپ اپنی اس کوشش میں مکمل طور پر کامیاب بھی ہوئے۔ چنانچہ دور دراز علاقوں کے طلباء بذریعہ ٹرین اپنے گھروں کو پہنچ گئے۔ خاص بات یہ بھی رہی کہ رئیس جامعہ عقل کوہ حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی بذات خود نندربار ریلوے اسٹیشن پر تشریف لائے اور اپنی نظروں کے سامنے طالبان علوم نبوت کو ان کے گھروں کی طرف روانہ فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ سخت گرمی، مختلف امراض میں مبتلا، بحالت روزہ عقل کوہ سے نندربار ریلوے اسٹیشن قریب 50 کلومیٹر کی دوری کے تکلیف دہ راستے پر واقع ہے، لیکن مہمانان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے پیش نظر اسٹیشن تک انہیں پہنچانے جانا یہ مولانا محمد حذیفہ صاحب وستانوی اور مولانا غلام محمد صاحب وستانوی ہی کا ظرف ہے۔ آپ کی یہ عظیم قربانی ارباب مدارس کے لیے مثال اور نمونہ ہے۔ اس عظیم خدمت کو ارباب علم و فضل کافی قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اس واقعے سے مولانا حذیفہ صاحب وستانوی کی اہمیت و عظمت پر 4 چاند لگ گئے ہیں۔ مولانا حذیفہ صاحب وستانوی کے متعلق جو کچھ بھی میرے علم میں تھا میں نے اسے واضح کرنے کی پوری کوشش کی ہے، اور انصاف کی بات سیدھے طور پر یہ ہے کہ جو کچھ بھی لفظوں میں ڈھالا گیا ہے یہ تو بس ایک قطرہ ہے، اور اس کے مقابلے میں مولانا حذیفہ صاحب وستانوی سمندر ہے۔